ابھی رسالت مآب کی آنکھ بند نہیں ہوئی تھی، کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دینے کون سا نسخہ جا رہے ہیں؟ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، آپ کے کسی نسخے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا سنت کے ساتھ؟ سنت اس عصر میں ممنوع قرار دی گئی۔ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی سنت ممنوع تھی، سنت نقل نہیں ہو سکتی تھی، نشر نہیں ہو سکتی تھی، لکھی نہیں جا سکتی تھی۔ خود انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ جو میں نے احادیث لکھی ہوئی ہیں 500 حدیث تاریخ میں ہے، یہ سب تاریخ میں ہے اور اہل سنت معتبر کتابوں میں ہے، کوئی اختلافی بات بھی نہیں کر رہا میں۔ جو 500 حدیث میں نے لکھی ہوئی وہ لے کے آؤ، اور جب وہ لے کے آئیں تو جناب ابوبکر نے تمام احادیث کو جلا دی۔ یہ علم تو یہ تھا، اسے جلا رہا، علم جل گیا۔ دوسرے خلیفہ کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے تو اپنا جمع کیا ہوا علم جلایا۔ کیوں جلایا؟ شاید اس میں جو بعد میں آنے والے لوگ توجیہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے خود یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اسے جلا رہے ہیں۔ بعد میں آنے والے توجیہ کرتے ہیں شاید اس میں کچھ ایسی احادیث ہوں جو صحیح نہ ہوں، اس لیے میں نے جلا دی۔ بھئی تم نے رسول سے ڈائریکٹ سنیے، شاید کدھر سے آگے؟ آج اگر میں کہوں کہ میں نے اس سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، وہ جس نے ڈائریکٹ سنی ہے وہ احادیث کو جلا رہا ہے، جو خود لکھی ہے، اپنے ہاتھوں سے رسالت مآب سے مستقیماً سن کے لکھی ہوئی تمام احادیث کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر کا دور آتا ہے تو پھر نہ فقط اپنی لکھی ہوئی تو ان کی حدیث تھی نہیں، اس کے لیے بھی لکھنا آنا چاہیے، اپنی لکھی ہوئی حدیث ہونے کے لیے، وہ تو تھی نہیں۔ تمام اصحاب نے جتنی احادیث لکھی ہوئی تھی، حکم نامہ جاری ہوا، تمام احادیث جمع ہوئی اور اصحاب خوشی خوشی لے کے آئے، کوئی نام ملتا ہوگا، جمع ہوتا ہوگا۔ جب تمام احادیث جمع ہو گئی، سب کو نظر آتش کر دی، حدیث ہے ہی نہیں۔ اچھا ابو ہریرہ کو تو مانتے ہیں، ابو ہریرہ دونوں خلفاء کے زمانے میں تھا، وہ تو خوب احادیث نقل کرنے کی ان کو آزادی ہوگی۔ ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں اگر تم دور عمر میں حدیث نقل کرتے کیا ہوتا؟ وہ مجھے درے مارتا، کوڑے لگاتا، میری مجال کہاں تھی، میں کوئی لب نہیں کھولتا تھا اس دور میں۔ بہت بڑے بڑے اصحاب کو جلا وطن کر دیا گیا صرف اسی جرم میں کہ وہ حدیث کیوں نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا خلیفے کا زمانہ آتا ہے، اور اس زمانے میں تو علم کی باتیں تھی نہیں، ادھر تو کرپشن شروع ہو گئی تھی، یہ بھی متفقن علیہ ہے، اور پھر ادھر تو نیب اور یہ سارا چکر چلنا شروع ہو گیا، علم کی باتیں تو رہ گئی۔ اس کے بعد پھر معاویہ کا دور آتا ہے۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود کہ تمام احادیث کو بند کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، اسے نشر کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کے باوجود جس وجہ سے حدیث سے دشمنی تھی وہ وجہ ابھی باقی رہی، اور اہل بیت کے فضائل ابھی بھی نہ چھپ سکے۔ جب اہل بیت کے فضائل نہ چھپ سکے تو معاویہ نے حدیث ساز فیکٹریاں قائم کر دی کہ جو کچھ تم اہل بیت کے لیے سنتے ہو اس کے مقابل اصحاب کے لیے اور خلفاء کے لیے احادیث جعل کرو۔ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اور پھر ان حدیثات فیکٹریز نے 5000 حدیث، 4000 حدیث، 3000 حدیث کی پروڈکشن دینا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 100 سال تک یہی استبداد قائم رہا، اور عالم اسلام میں مطلق تاریکی چھائی ہوئی، کوئی نہ علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن بغیر سنت کے، قرآن پڑھنے کی تشویق کی جاتی تھی کہ تم قرآن پڑھا کرو، اور اس طرح جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے اس طرح صرف قرآن پڑھتے رہو، لیکن سمجھنے کی کوئی بات مت کرو، حدیث نقل نہ کرو۔ اچھا یہ کیوں ہوا تھا؟ پھر آج کل جو لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ توجیہ پیش کرتے ہیں، وہ بہت سی توجیہات ہیں، اس پہ ہم نے لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ کہتے ہیں خود رسول خدا نے فرمایا تھا لا تکتبوا عنی سوى القرآن، حدیث موجود ہے
کہتے صحیح حدیث ہے کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو، اگر کچھ اور لکھا ہو تو اسے فوراً مٹا دو۔ مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہ حدیث انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ کیا حدیث لکھی ہوئی ہے؟ رسول خدا نے کہا ہے خبردار میری کوئی حدیث نہ لکھنا، اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور صحاح میں رکھا ہوا ہے۔ یا یہ حدیث غلط ہے، تمہاری گھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو تمہارا لکھنا غلط ہے۔ یہ کھلا تضاد، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول نے کہا ہے نہ لکھنا، اور وہ رسول کی بات کب تک مانے؟ 100 سال تو مان لیا، 150 سال بعد پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔